السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: السلام قبل الکلام۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ یہ مدرسہ عارفیہ کا جو نظام ہے، یہ مدرسہ عارفیہ کا جو نظام ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ یہ فرمان خدا بھاگلوانوں غور سے سن لو، یہ فرمان خدا دے دنیا والوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور مدرسہ عارفیہ کے پھول جیسے بچوں، ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا خاموشی کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس مجلس کو سنا جائے۔ ماؤں بہنوں سے ادباً گزارش ہے، اگر آپ اپنی طلب بتاؤ گے کہ اللہ ہم دھیان سے آپ کے دین کی باتیں سن رہے ہیں، انشاءاللہ باتیں دل میں اترے گی، عمل کی توفیق ہوگی، تو انشاءاللہ دنیا آخرت بنے گی۔ ایک تختی سے اپنی بات کو یہ عاجز بھی شروع کرتا ہے۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ یہ تو ثروت والا آ رہا ہے،
جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہاں نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خاں نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، تو را نے کہا ارے جناب یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، تو بڑی شین نے کہا یہ تو شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تو تا نے کہا یہ تو طاہر و مطہر جو ہے نا وہ آ رہا ہے، تو ضا نے کہا ارے جناب یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا بھائی عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے، بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا والضحا آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں پیارے نبی کے طریقوں میں 100% 99 نہیں 100% پوری اور ہر حال میں کامیابی ہے۔ ہم سمجھدار لوگ ہیں، کامیابی کی طرف جاتے ہیں، نفع کی طرف چلتے ہیں، فائدے کی طرف جاتے ہیں، نقصان کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ پیارے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے۔ صحابہ آئے 100% کامیاب کیا، اللہ والے آئے 100% کامیاب کیا۔ اے انسان تو بھی چھوڑ گناہوں بھری زندگی، تو بھی چھوڑ غیروں کے طریقے، یہودی اور عیسائی اور کرکٹروں کی نقل نہ اتار، آجا تو بھی آقا کے دامن میں، تیرا اللہ تجھے کامیاب کرے گا۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، سنتوں کے راستوں سے اللہ مل جاتا ہے، سنتوں سے ہٹ کر میرے اللہ نہیں ملا کرتے۔ علامہ اقبال نے حد کر دی، یوں کہا کہ محمد سے وفا تو نے۔ اے انسان بہت سی جگہ وفا کی، بہت سے لوگوں سے وفا کی، بہت سی جگہ دل لگایا، ہر جگہ دھوکہ پایا، پریشانی آئی، حالات دیکھے، تکلیفیں دیکھی، جہاں 2 کام بنائے 4 کام بگڑے، 4 کام بنائے 8 کام بگڑے، زندگی تلخیوں کا شکار ہوئی، تو عاملوں کے چکر کاٹتے کاٹتے تھک گیا۔ جب تو نے 15,000 کمائے تو تیرا کام 20,000 کا ہوا، جب تو نے 30 کمائے تو تیرا کام 40,000 کا ہوا، جب تو نے سال میں 1,20,000 جمع کیے تو گھر میں کسی کا 1.5 لاکھ کا آپریشن ہوا۔ میرے بندے یاد رکھ، اگر تو مجھے ناراض کرے گا
تو تجھے دنیا میں پھانسوں گا، دنیا کی پریشانی میں گھیروں گا، اور اگر تو بھی جنید جمشید کی طرح سچی توبہ کر کے، سعید انور کی طرح توبہ کر کے اگر تو بھی میری طرف آئے گا تو جو انعامات انہوں نے دیکھے، جو انعامات اللہ والوں نے دیکھے، وہ انعام تیرے ساتھ بھی ہوں گے، میری مدد تیرے ساتھ بھی ہوگی۔ یہ فرمان خدا ہے۔ دنیا والوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ارے سنو سنو، یہ تمہارے اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اگر تم کو میرے نبی سمجھ میں نہیں آتے، ان کا چہرہ، ان کا لباس، ان کا انداز، ان کی چال چلن، ان کے طور طریق، ان کے طریقے، صحابہ کی زندگی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، سن لو آپ کو اللہ نہیں ملے گا۔ یہ فرمان خدا ہے۔ لوگوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے، انسان سمجھدار ہو جا، ہوشیار ہو جا، ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی موقع ہے، ایک ہی چانس ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تیرے پردادا کی ختم ہو گئی، ان کے ابا کی ختم ہو گئی، مغل کے سارے بادشاہوں کی ختم ہو گئی، ان کے مرن داخلے بن گئے۔ ان قریب تو، تیری بیوی، تیری فیملی، یہ سب چلے جائیں گے، ہم سب مر جانے والے لوگ ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے نہ مر، غیروں کے طریقوں پر نہ مر، آ میرے نبی کی نقل اتار، میرے نبی کا دیوانہ بن، اللہ تجھ سے راضی ہوگا، چین سکون دے گا، دل میں تجھے سکون دے گا، چہرے پر اللہ تجھے نور دے گا، عزتوں بھری، محبتوں بھری اللہ دنیا میں قدموں میں ڈالے گا، خدا تیری آخرت بھی بنائے گا۔ شرط یہ ہے تو میرے نبی کا ہو جا، اور اللہ کی بات سن، اگر تو کسی کا بھی ہوا، اگر تو میرے نبی کا نہ ہوا، اللہ کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تجھے اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں۔ یہ مدرسہ اور مکتب یہ ہمارے محتاج نہیں، ہم مدرسے اور مکتب کے محتاج ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہاں جا رہا ہے، آ توبہ کر اور نبی سے وفا کر کے دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ میرے عزیزو، اس جلسے کے موقع پر یہ عاجز اپنے آپ سے بھی، ثاقب تو اپنے آپ سے بھی، آپ حضرات سے بھی، میری دینی ماؤں بہنوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا ہمت سے کام لو، اپنے آپ کو چینج کرو، نہ شرماؤ۔ اللہ کے نبی کی نقل اتارنی ہے، کسی اور کی نہیں۔ ارے اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے۔ سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ کیا کہنے اللہ کے نبی کی شان کے، کیا کہنے آقا کے مقام کے۔ ہمارے نبی کا نام محمد، بڑا پیارا نام، یوں فرمایا جب تک کوئی دونوں ہونٹ ملائے گا نہیں، چومے گا نہیں، وہاں تک تو آقا کا نام ادا ہوگا بھی نہیں۔ جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو، ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا۔ ان کی نقل اتار کے کوئی تو خواجہ صاحب بنتے ہیں، کوئی پیران پیر بنتے ہیں، کوئی بایزید بستامی بنتے ہیں،
کوئی جنید بغدادی بنتے ہیں، کوئی فضیل بن عیاض بنتے ہیں، کوئی بشر حافی بنتے ہیں، کوئی بابا فرید الدین گنشکر تو کوئی بابا فرید الدین عطار تو کوئی صابر کلیری تو کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء تو کوئی خواجہ باقی باللہ تو کوئی مجدد الفسانی تو کوئی حضرت جی مولانا الیاس صاحب بنتے ہیں۔ یہ سب ان کی نقل اتار کے ان کے طریقوں پر چل کے ان کے دیوانے بنتے ہیں، تب اللہ انہیں اپنا بناتا ہے۔ ارے میرے عزیزو، آج موقع ہے، اللہ سے صلح کرنے کا وقت ہے، اللہ سے دوستی کرنے کا وقت ہے، سالانہ جلسے کا موقع ہے، رمضان کی آمد ہے، 4-5 دن باقی ہے، ہمت کر کے تھوڑا سا ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو چینج کریں۔ میں 1-2 میرے نبی کی شان سناؤں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے چہرے کی باری آئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ مفسرین نے اس کے 3 ترجمے کیے، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ ترجمہ کیا وَالضُّحَىٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ اللہ کے نبی کے چہرے کی قسم، اللہ کھا رہے، اللہ کو ہمارے نبی کا داڑھی والا چہرہ بہت پسند آیا، اللہ کرے کہ ہمارے جوانوں کو بھی وہ چہرہ پسند آ جائے۔ آپ کی بال مبارک کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم، لَعَمْرُكَ، پیارے نبی جی آپ کی عمر مبارک کی قسم، فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے تیرے رب کی قسم، آپ کی پیدائش ہوئی مکہ مکرمہ میں، اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، شہر امین مکہ مکرمہ کی قسم، آپ کی اخلاق بہت بلند پائے گے، میرا اللہ اس کی بھی قسم کھاتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے گے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ عجیب شعر ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، میری آنکھ نے تو آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین پر دنیا میں تشریف لائے اس کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ یہ بڑی مبارک جگہ ہے، بیت اللہ شریف مکہ میں، مقام ابراہیم مکہ میں، میزاب رحمت مکہ میں، حجر اسود مکہ میں، صفا پہاڑی مکہ میں، مروہ پہاڑی مکہ میں، قرآن جو اترنا شروع ہوا غار حرا میں، وہ غار حرا مکہ میں، آقا نے ہجرت کے وقت جو 3 رات قیام فرمایا تھا غار ثور میں وہ مکہ میں، مینا مکہ میں، عرفات مکہ میں، مزدلفہ مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ وہ مبارک سرزمین کہ اس کے بہت سے حصے پر ہمارے نبی پر اللہ کا قرآن اترا۔ بڑی عظمتوں والی جگہ، پوری دنیا میں صرف واحد جگہ جہاں طواف کیا جاتا ہے وہ مکہ مکرمہ، واحد جگہ جہاں عمرہ کیا جاتا ہے وہ مکہ مکرمہ۔ ایسی مبارک سرزمین کہ یوں فرمایا کہ حدود حرم میں اگر کوئی 1 ریال صدقہ کرے 1 لاکھ ریال صدقہ کرنے کا ثواب، اگر کوئی 1 طواف کرے 1 لاکھ طواف کرنے کا ثواب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو وہاں کی بار بار عظمتوں کے ساتھ اور قدردانی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے عبد المطلب
मुत्तलिब आपके दादा, पता चला कि मेरे यहाँ पोता आया है, मेरा बेटा अब्दुल्ला का यहाँ बेटा आया है। आप जल्दी से दौड़ते 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 आए और घर में आए। अजीब घर का माहौल, घर महका हुआ और घर में खुशबू। सबसे पहले आपका नाम जो मोहम्मद जो रखा ना, वो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। और ये वो मुबारक नाम है जो कुरान करीम में 4 जगह पर आया है। आपकी अम्मी ने आपका नाम रखा, बीबी आमिना ने, अहमद। और ये नाम कुरान करीम में एक जगह पर आया है, निस्मुहु अहमद। मोहम्मद किसे कहते हैं? जिसकी बार बार तारीफ की जाए। अहमद किसे कहते हैं? जो अपने अल्लाह की बार बार तारीफ करे। हमारे नबी मोहम्मद भी, हमारे नबी अहमद भी। आपके सिफाती नाम तो बहुत है, हामिद, महमूद, कासिम, आकिब, फातिह, हातिम, हाशिर, माह, दा, सिराज, रशीद, मुनीर, बशीर, नवीर, ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, शफी, खलील, कलीम, हबीब, मुस्तफा, मुर्तज़ा, मुज्तबा, मुख्तार, नासिर, मंसूर, हाफिज, शहीद, कायम, आदिल, हकीम, नूर, हुज्जा, बुरहान, अबतही, अरबी, हाशमी, तिहामी। ये सब प्यारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम है। आप जब दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी अम्मी ने, बीबी आमिना ने एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया। यूं फरमाया कि आप 9 महीने मेरे पेट में रहे। ये 9 महीने में कभी भी न तो मुझे पेट में दर्द हुआ, न मुझे कोई तकलीफ हुई, न मुझे कोई मतली आई, न मुझे कभी कोई टे आई। एक औरत वहां खड़ी थी, उसने कहा जब अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जो भी बच्चा दुनिया में आता है उसके ऊपर गंदगी होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, आपके ऊपर कोई गंदगी नहीं, आपके ऊपर कोई रुतूबत नहीं। ऐसा लगा कि आप गुस्ल कराए दुनिया में तशरीफ लाए, इसलिए आपको फौरन गुस्ल नहीं दिया गया। आपके ऊपर कोई गंदगी नहीं थी, आप पहले से मखदून थे, खतना किए हुए थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपका जो मौका, जब आपकी अम्मा ने, बीबी आमिना ने अपने बेटे मोहम्मद को देखा तो बहुत खुश हो गई। एक वक्त था खुश हो गई, थोड़ी देर के बाद गमगीन हो गई। क्या वजह है? कहा इतना प्यारा बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, इतना हसीन और जमील बच्चा। और जब आप अपनी अम्मी के पेट में थे ना, उस वक्त कई ख्वाब देखे थे कि एक बहुत बरकतों वाला बच्चा आमिना तेरे यहाँ आने वाला है। तेरी अजमत को सलाम, तेरे मुकद्दर को सलाम। अल्लाह के बाद जिसका मर्तबा है वो बच्चा तेरे पेट से आने वाला है। वो सब ख्वाब याद, अल्लाह के नबी के चेहरे को देखा, आपकी खूबसूरती को देखा, आपकी अम्मा खुश हो गई, थोड़ी देर के बाद गमगीन हो गई। क्योंकि जब हमारे नबी अपने अम्मी के पेट मुबारक में थे, उस वक्त आपके अब्बू हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। तो वो बात याद आ गई, काश अभी मेरे शौहर होते, अब्दुल्ला होते और वो देखते कि कितना हसीन और जमील बच्चा है, हमें अल्लाह ने कैसी औलाद दी है। आज इसके अब्बू का दिल खुश हो जाता। माँ की चाहत होती है कि बाप देखे बच्चा कितना खूबसूरत लगता है। अल्लाह अकबर। हमारे नबी यतीम होने की हालत में दुनिया में तशरीफ लाए। अलम यजिदका यतीमन फआवा। और फिर मेरे अजीजों, 3 औरतों ने आपको दूध पिलाया। उसके बाद आप कबीले बनु साद गए। दाई हलीमा, आपके मुकद्दर को भी सलाम हो, आपकी अजमत को भी सलाम हो। ये जब औरतें कबीले बनु साद से आई थी, उस वक्त भी आपकी अम्मा का दिल बहुत दुखा था। क्यों बहुत दिल दुखा था? हर औरत ने हमारे नबी के हुस्न का, हमारे नबी की खूबसूरती का और आपके निराले अंदाज का सबने तस्करा सुना। सारी औरतें बारी दर बारी पहले हमारे नबी को देखने के लिए आई और इरादा कर लिया इस बच्चे को तो हम साथ ले जाएंगे। लेकिन जब पता चलता कि इनके अब्बू तो नहीं है, इनके अब्बू का इंतकाल हो चुका है, तो वो औरत आपको रख के आगे
چل دیتی کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، اگر ان کے ابو ہوں گے تو ہمیں کچھ پیسے ملیں گے، تو ہمیں کچھ خرچے کا نظام چلے گا، تو جو بھی آتا وہ آپ کو وہیں رکھ کر آگے چلا جاتا۔ اس منظر میں بھی بی بی عاملہ کو تڑپا دیا کہ آج میرے بچے کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ آج اس کے ابو دنیا میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دائی حلیمہ بھی آئی تو دیکھا بچے کو، بہت پیار کیا، پھر پتہ چلا کہ ان کے ابو نہیں ہے تو اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور پھر وہ بھی آگے چلی گئی۔ وہ بھی دیکھ رہی ہے میرے گھر میں غربت ہے، کھانا ہم کو نہیں ہو رہا ہے، ہم کیوں کسی ایسے بچے کو لے جائیں جس کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو۔ خیر میرے عزیزو، ساری باتیں ایک طرف، اخیر میں یہ ہوا دائی حلیمہ واپس آئی، اپنے شوہر سے مشورہ کر کے اور اللہ کے نبی کو سینے سے لگایا اور پیار کیا اور اپنے شوہر سے کہا ایسا لگتا ہے بڑا برکتی بچہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ ہمیں برکت دے گا۔ شوہر نے کہا میں تو کہہ ہی رہا ہوں اس بچے کو ساتھ لے لو۔ اللہ اکبر، جب ہمارے نبی کو ساتھ لیا پھر آپ کی امی کا دل ٹوٹ گیا کہ ان کے ابو تو ہے نہیں اور اب میرا بچہ بھی میری نظر سے دور ہو جائے گا۔ اپنے بچے کو بڑی محبت سے دائی حلیمہ کو بڑی نصیحتیں کرتے ہوئے روانہ کیا۔ جب ہمارے نبی اونٹنی پر بیٹھے تو یہ کمزور اونٹنی، یہ لاغر اونٹنی، یہ ایک دم اپنی آب تاب شاپ پر آ گئی اور ایک دم جوان جیسی ہو گئی اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اور اس کی رفتار تیز ہو گئی اور بادل سایہ کرنے لگے۔ اب یہ اونٹنی کی رفتار اتنی تیز ہوئی کہ قافلے والوں سے مل گئے۔ سارے قافلے والے دیکھ رہے ہیں کہ ضرور حلیمہ نے مکہ سے اونٹنی چینج کر لی ہے، یہاں تک کہ دائی حلیمہ کا قافلہ ان قافلے والوں سے آگے نکلنے لگا۔ تو سب نے کہا دائی حلیمہ اونٹنی چینج کر لی کیا مکے سے؟ سواری چینج کر لی کیا؟ دائی حلیمہ نے کہا سواری چینج نہیں کی ہے، سوار چینج ہوا ہے، سوار برکتوں والا آیا ہے۔ ہمارے نبی بیٹھے اونٹنی پر برکتوں والی ہو گئی۔ جس کی زندگی ہوگی سنتوں پر خدا اس کی زندگی میں برکتیں دے دے گا۔ اور اگر کوئی نہیں آتا اللہ کے نبی کے طرف، آپ کے طریقے اس کو سمجھ میں نہیں آتے، وہ اچھی طرح سن لے اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، سیرت کی مختصر داستان آپ کو اس لیے سنائی کہ یہ ہمارے مکتب کی کڑی جو ہے نا، یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ یہ بچے جو پڑھتے ہیں نا، یہ پیارے نبی کے مہمان ہے۔ ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں نا، یہ پیارے نبی کا صدقہ ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کی نقل اتارتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بات سناؤں، ایک بات سناتا ہوں، اس کے بعد ایک دو بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ذرا دھیان سے سننا، مستورات بھی سنیں۔ ابھی میں شیہور سفر پر تھا، مکتب کے جلسے میں دوپہر میں آرام کرنے کے لیے لیٹ رہا تھا تو ایک میسج آیا کہ مولانا میں آپ سے کال پہ بہت مختصر بات کرنا چاہتی ہوں، ضروری مسئلے کے تحت آپ فری ہو کر مجھے کال کریں۔ مجھے میسج کیجیے۔ میں نے سوچا کہ میرے آرام کا وقت ہے تو میسج لکھو، آپ کال کرو، اس سے بہتر میں ہی کال کر دیتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میری لائف کا سب سے ایموشنل کال یہ ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ نارمل، جی السلام علیکم، فرمائیے کیا ہوا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو کہا مولانا میں اسکول پڑھتی ہوں، بولے 12ویں کلاس میں، اور 18 سال میری عمر ہے اور میں ویسٹ بنگال کی رہنے والی ہوں۔ کال اس لیے کیا کہ سنا ہے کہ آپ کے امی جو زوم پر قرآن پڑھاتے ہیں تو میں بھی ان سے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں پونے 2 سال سے کانٹیکٹ کر رہی ہوں، میرا کانٹیکٹ ہوتا نہیں، کہیں سے مجھے آپ کا نمبر ہاتھ لگا تو میں نے کہا کہ آپ ذرا اپنے امی سے میرے لیے سفارش کر دینا، بس اس لیے آپ کو میں نے کال کیا، دعا کی گزارش۔ میں نے کہا میری بات تو سنو، وہ میرے امی جو پڑھاتے ہیں وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن میرے امی تو ان کو پڑھاتے ہیں جو کہیں کے ہیڈ ہو، جیسے کوئی مدرسے کی بڑی آپا ہے نا، اس کو پڑھاتے ہیں، جس کی ماتحتی میں 400-500 لوگ پڑھ سکے۔ انجینوں کو پڑھاتے ہیں، کہیں کی کوئی بڑی ڈاکٹر نہیں ہے اس کو پڑھاتے ہیں تاکہ اس کے پاس اور 200-300 لوگ پڑھ لیں۔ تو میرے امی اس طرح انفرادی ہر ایک کو نہیں پڑھاتے، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔
کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. میں نے کہا اگر آپ کہیں تو امی کے پاس کوئی پڑھے ہوئے ہو ان کے پاس آپ پڑھ لیں. بولے نا مجھے تو آپ کی امی سے ہی پڑھنا تھا. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یار کسی کو اس طرح کہنا, وہاں سے تو نا امید ہے امی کی طرف سے, اور یہاں سے بھی نا امید کرنا, اور یہ سیکھنا قرآن چاہتی ہے اور پڑھتی 12ویں کلاس ہے. میں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کے اندر بھی ایسی کوئی خاص بات ہو تو میں امی سے کہوں. تو کہنے لگی میں تو گنہگار عورت ہوں, میرے اندر کوئی خاص بات نہیں. میں نے کہا دیکھو شرمانے کی بات نہیں ہے, اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی بات ہو تو میں امی کو کہوں گا نا تو وزن پڑے گا, تو امی آپ کو پڑھائیں گے. تو اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے. اس کے بعد اس نے جو 2-3 منٹ باتیں کی ہے, اللہ اکبر, میں لائف میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ دنیا میں ایسی لڑکیاں بھی ہوگی جو اللہ اس کے رسول کی ایسی دیوانی ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا پھر سن لو, 18 سال کی میری عمر ہے. یہ 18 سال کے دوران میں نے کبھی بھی کسی نامحرم سے بات نہیں کی, کبھی بھی میں نے کسی نامحرم سے بات نہیں کی. میں 12ویں کلاس پڑھتی ہوں. یہ اپنی دل کی زمین کا سودا میں نے صرف اللہ اس کے رسول سے کیا ہے اور کسی سے نہیں کیا. مولانا لاک ڈاؤن میں 2-4 کتابیں ہاتھ لگی اسلامی, مجھے پتا چلا اللہ اس کے رسول سے عشق کرنا چاہیے. بس میں اللہ اس کے رسول سے میں نے محبت کی ہے. اب میں نے سوال پوچھا, میں سویا تھا نا تو بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ کچھ الگ بات کر رہی ہے, ایک دم سیدھی زبان میں. میں نے کہا اللہ کے نبی سے کیا محبت کی آپ نے, ذرا مجھے بھی بتاؤ, میں امی کو بتاؤں گا. کہنے لگی مولانا پچھلے 2.25 سال سے میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں. 10,000 مرتبہ پچھلے 2.25 سال سے بلا ناغا. اور مولانا میں اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرتی ہوں, میں سیکھتی ہوں سنتوں, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی سنت چھوٹ نہیں رہی ہے. چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل ہو رہا ہے. ہمارے نبی تیلولہ کرتے تھے, میں بھی تیلولہ کرتی ہوں. آج پیر کا دن ہے, بولے اپنی بات ہو رہی ہے. اللہ کے نبی پیر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے نا, میں بھی روزہ رکھتا ہوں. آج میرا روزہ ہے. اور مولانا اللہ کا بڑا شکر ہے, جب میں نے محبتی اللہ اس کے رسول سے کی تو اب میرا زیادہ وقت مصلی پر گزر اور مجھے بہت مزہ آتا ہے. وہ کیسے, وہ تو پتہ نہیں کیسے. ایک طلب تھی اللہ اس کے رسول کی محبت کی. اب رات میں 3 بجے جب میں سوتی ہوں نا, تو پھر رات میں 3 بجے کوئی مجھے اٹھاتا ہے, نظر نہیں آتا, پتہ نہیں کون ہوتے ہیں, مجھے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے یوں کہتے ہیں کہ دیکھ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کا وقت ہے, تو اٹھ جا, تجھے محبت ہے نا, تو نے دل کی زمین کا سودا اللہ اس کے رسول سے کیا ہے نا, اٹھ جا, اللہ پہلے آسمان پر ہے, یہ اللہ سے پیار کرنے کا وقت ہے. بس مولانا ایسا لگتا ہے کوئی میرے کان میں کہہ رہا ہے, اور فرد محبت میں کھڑی ہو جاتی ہوں اور میں وضو کرتی ہوں. اس کے بعد میں 8 رکعت تہجد کی پڑھتی ہوں. پھر وہ رونے جیسی ہو گئی. مولانا مجھے اتنی مزہ آتی ہے, اتنی مزہ آتی ہے, اتنی مزہ آتی ہے, میں اللہ کی یاد میں ایسے کھو جاتی ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. فجر کی اذان ہوتی ہے, پھر میں نماز پڑھتی ہوں, پھر میں بیٹھی رہتی ہوں, میں اشراق درود ابراہیم پڑھتی ہوں. میں نے کہا کس طرح پڑھتے ہیں؟ میں نے وہی, میں یہاں ہوں, میرا دل مدینے میں, اللہ کے نبی کی محبت میں ڈوب کر, میں کوئی جلدی جلدی نہیں پڑھتی, میں بہت پیار سے پڑھتی ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. عصر کے بعد بھی میں گھر کا دروازہ بند کر لیتی ہوں, بولے مصلی پہ بیٹھ جاتی ہوں. مغرب دل کرتا ہے مغرب آوے ہی نہیں, بیٹھی رہتی ہے. عشاء کے بعد بھی مولانا میں مصلی پہ بیٹھ جاتی ہوں رات 11:30 بجے. الحمدللہ صبح میں امی کے اٹھنے سے پہلے گھر کا کام کاج بھی کر لیتی ہوں. مولانا میں اسکول جاتی ہوں نا, میری اور سہیلیاں بھی جاتی ہے, لیکن اللہ جانتا ہے میں پورے پردے کے ساتھ جاتی ہوں. میں کبھی بد نظری نہیں کرتی, میں اپنے ہاتھ کو اندر رکھتی ہوں برقعے کے اندر, اور میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور میں تسبیح پڑھتی رہتی ہوں. مولانا کبھی اللہ کے نبی کی محبت مجھے ایسی ستاتی ہے. ابھی بولے میں عصر کے بعد درود شریف پڑھ رہی تھی تو روتے روتے مغرب ہو گئی. تو یہ ایک گنہگار عورت کی ٹوٹی پھوٹی داستان ہے. اس میں کچھ آگے پیچھے کرنے جیسا ہو آپ مجھے بتائیں تو میں آگے پیچھے کروں. تو ایموشنل ہو گیا, لائف میں کبھی سنا نہیں تھا.
سنا تھے اللہ والوں کے واقعات، نہیں پتا تھا کہ ایک 12ویں کلاس پڑھنے والی 18 سال کی لڑکی ایسی اللہ اس کے رسول کی دیوانی ہوگی. میں نے اپنے آپ سے کہا ثاقب یہ 2-4 کتابیں پڑھ کے اللہ کی ہو گئی، اور ہم نے اتنے بیان سنے، اتنی فضائل اعمال سنی، سیاہ ستہ پڑھی، اتنے بیان کیے، اور کچھ نہیں، صرف فارمولیٹی، صرف وقتی محبت. کبھی رو بھی لیا، کبھی بد نظری بھی کر لی، کبھی تہجد پڑھ لی تو کبھی فجر بھی چھوڑ دی. ایسی ٹوٹی پھوٹی محبت. اور یہ ایک عورت، اور وہ بھی ویسٹ بنگال میں رہنے والی، جہاں دین کا کوئی ماحول نہیں، بہت کم، اور اللہ اس کے رسول سے پیار کر گئی. تو میں نے اخیر میں اس کو کہا، وہ چاہ رہی تھی کہ جلدی فون رکھ دیا جائے، اس نے کہا نا میں نے کسی نامحرم سے بات نہیں کی. میں نے اس کو کہا کہ میری بہن اصل بات یہ ہے کہ میں بھی آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں، مجھے بھی شوق ہے کہ میں آپ کے جیسا بنوں، اور میں بھی مصلی پہ زیادہ. ارے مولانا کیسی بات کرتے ہیں، میں تو 1.25 سال سے آپ کے بیان سنتی ہوں. میں نے کہا بھائی ہم تو بولتے ہیں، ہمارا حال تو ہے نا ڈھول جیسا ہو گیا ہے، باہر سے بچتا ہے اندر سے خالی ہے. واقعتاً آپ کی بات سن کے لگتا ہے کہ ہم نے زندگی ضائع کر دی، زندگی غفلت میں گزار دی، اور ہم تو کچھ نہ کر سکے. لیکن بس فون رکھتے رکھتے اتنی بات مجھے بتا دے، میں امی سے تیرا داخلہ ضرور کرواؤں گا، اتنی بات بتا دے کہ یہ چیزیں حاصل کیسے ہوتی ہیں. کہنے لگی وہ تو آپ کو پتا، مجھے کیا پتا، میرے پاس نالج نہیں ہے. میں نے کہا نا آپ بتائیے. پھر اس نے رک کر ایک عجیب جملہ کہا. اس نے کہا مولانا آپ کو میں کیا بتاؤں، یہ تو اللہ کی مرضی، جب جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ لے، اپنی رحمت کی رسی ڈال کر تب کس کو اپنی طرف کھینچ لے، کچھ پتا نہیں. بھگل والوں زندگیاں گزر جاتی ہے، کچھ لوگ صحیح عشق کرنے والے ہوتے ہیں، کیا مقام ہوگا. پھر ایسی عورتوں کی نسلوں سے نکلتے خواجہ صاحب جیسے، ایسی عورتوں سے نکلتے بایزید بستامی جیسے، ایسی عورتوں سے نکلتے جنید بغدادی جیسے. آج تو ہماری مستورات اللہ معاف کرے، یہاں تو ایسا ماحول نہیں ہوگا، سیریل میں ٹائم پاس کر رہی ہے، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس جلسے کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. 2-3 باتیں رمضان کے تعلق سے عرض کر دوں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، نیت کرو انشاءاللہ قدر کریں گے انشاءاللہ. اور اس لڑکی کی طرح اب ہم بھی توبہ کر کے اللہ کے ہو جائیں گے. اللہ کے ہو جانا بہت مزہ آئے گی، اللہ کے ہو جانا بہت مزہ آئے گی. آج تک اللہ کے سے دور رہ کر کیا ملا، آگے کیا ملے گا، اور کون کیا حاصل کر گیا، سب کچھ تو اللہ کا ہے. اور اعلان کیا ہے نبی کے ہوں گے تو سب کچھ دے دوں گا، ان کے نہیں ہوں گے تو مجھے بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور آج تک ہم پریشان ہیں. آپ نے لگژری بس دیکھی ہوگی نا، اس میں جو پیچھے بیٹھتے ہیں، پیچھے پھر وہ کوئی بھی ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، مولانا ہو، حافظ صاحب ہو، تبلیغ والے ہو، یا کوئی بھی ہو، ذمہ دار ہو، پرانے ساتھی ہو، نئے لوگ ہو، ایسے زیڈ تک کوئی بھی ہو، لگژری میں پیچھے بیٹھو گے تو اچھلو گے. بمپر نہیں، مالدار ہو کہ غریب ہو، آپ پیچھے کیوں بیٹھے لگژری میں؟ 100 بم پائیں گے تو 100 بمپر پر اچھلنے والے، چونکہ لگژری میں پیچھے بیٹھے. ایسا ہی ہوتا ہے. اب کیا کریں، ہم اچھلے نہیں. ایک ہی راستہ ہے، ڈرائیور کے قریب چلے جاؤ، پھر بمپر آئیں گے تو بھی آپ اچھلیں گے. ورنہ آپ پیچھے بیٹھے بیٹھے 10 لاکھ روپے بھی صدقہ نکال دو نا تو بھی آپ بمپر پہ اچھلیں. آگے آؤ ڈرائیور کے پاس، ایک ہی راستہ ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو سفر مزیدار ہو جائے گا. میں لگژری کا سفر کرتا ہوں نا، سب سے پہلے فون پہ یہ بات کہتا ہوں میری آگے کی سیٹ بک کرنا. مجھے پتا ہے کہ پیچھے اچھلیں گے. بس یہ دنیا لگژری ہے، اللہ اس کو چلا رہے ہیں. جو جتنا پیچھے ہوگا بار بار اچھلتا ہی رہے گا. ایک ہی راستہ ہے، توبہ کر کے جنید جمشید کی طرح، سید انور کی طرح، محمد یوسف کی طرح، انضمام الحق کی طرح، ہاشم معاملہ کی طرح. اسٹار لوگ نہیں شرمائے، ہم کیوں شرمائے؟ کھلے عام پوری دنیا کے سامنے چہرہ بھی رکھ کر بتا رہے ہیں آئیے مسلم فخر ہے مسلمان ہونے کا، نبی کے دیوانے ہیں اور ان کے غلام ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں. ایک اور بات بتاؤ آپ کو، ایک آدمی نے 7 کروڑ روپے کا بنگلہ بنایا. کتنے کروڑ کا؟ وہ لائٹیں بھی لگ گئی، سب اے سی وغیرہ بھی ہو گیا، اور تھوڑا سا شوق آ گیا کہ لوگوں کو بتایا جائے کیسا بنایا ہے، اس لیے بہت بڑی دعوت رکھتی. ایک مولانا کو بھی بلا لیا کہ دعا کرا دینا. لوگ آئے، پبلک آئی، کراؤڈ آیا. آدھا گھنٹہ پہلے لائٹ چلی گئی، آدھا گھنٹے پہلے لائٹ چلی گئی.
کسی نے کہا کہ سیٹ صاحب آپ خوش نہ ہو، یہ لائٹ سب کی نہیں گئی ہے، صرف آپ کے بنگلے کی لائٹ گئی ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ وائر مین کو بلاؤ، 2 وائر مین آئے، وہ چیک کیا کوئی پرابلم نہیں۔ تیسرا وائر مین آیا، اس نے کہا دیکھو سیٹ صاحب پرابلم تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اتنا ہے کہ سوئچیں چینج کر لو شاید لائٹ آ جائے۔ سب سوئچ مہنگے والی ڈلوا دو۔ مستورات سے گزارش ہے، مستورات سے تھوڑا دھیان سے سنیں، ساری سوئچ مہنگے والی ڈلوا دو۔ اب لائٹ شروع کر رہے ہیں تو پھر بھی لائٹ آتی نہیں، رونے جیسے ہو گئے کہ میری تو ساری محنت میں پانی پھر گیا۔ 5 منٹ باقی ہے دعا میں، 5 منٹ، یہ سننا بہت اہم مثال ہے۔ 5 منٹ باقی ہے، تجربہ کار وائر مین آئے اور چیک کیا، سیٹ صاحب خوش ہو جاؤ، لائٹ ابھی آ جائے گی 10 سیکنڈ میں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ لائٹ آ جائے گی 10 سیکنڈ میں؟ ابھی آ جائے گی۔ کچھ اور کرنا ہے، کچھ اور خرچہ ہے؟ بولے خرچہ بھی کوئی نہیں ہے۔ بیٹا کیا پرابلم ہوا تھا؟ بولے سیٹ صاحب تم سوئچیں چینج کروا رہے ہیں، یہ تم سونے چاندی کی سوئچیں لگوا دو نا، لائٹ تب بھی نہیں آئے گی۔ مسئلہ سوئچوں کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہوا ہے کہ صرف مین سوئچ کا وائر ہل گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ بولو نا بھائی۔ اچھا دیکھو یہ بسم اللہ جوڑ دیا، لائٹیں آ گئی، اے سی شروع ہو گیا، جھمر شروع ہو گیا اور پورا گھر روشن ہو گیا۔ بغل والوں ہم لوگ بھی تو سوئچ ہی چینج کر رہے ہیں۔ شادی ہو جائے گی تو سکون ملے گا، نہ بچے اسکول پڑھ لیں گے تو سکون ملے گا، نہ پوتے آ جائیں گے تو سکون ملے گا، نہ نئی کار لے لیں گے تو سکون ملے گا، نہ 1.5 لاکھ والا موبائل لے لیں گے تو سکون ملے گا، نہ نئی بائک لے لیں گے تو سکون ملے گا، اور ہماری شادی ہو جائے گی تو سکون ملے گا، اور بچے ویل سیٹ ہو جائیں گے تو سکون ملے گا۔ یہ سب سوئچ ہے، ہمارا بھی بس مین سوئچ کا وائر ہلا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا نا وہ ہلا ہے، اسی لیے اندر بےچینی ہے۔ کوئی خرچہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ایک دفعہ سچے دل سے اللہ پاک آج تک جو ہونا تھا ہوا۔ چالاکی والی توبہ نہیں، سچی توبہ، چالاکی۔ اللہ کے دربار میں غلطی معاف ہے، چالاکی معاف ہے۔ ہماری دکان پہ کوئی 10 لاکھ کی غلطی کر لے نا، 10 لاکھ کی، سیٹ معاف کر دے گا۔ 10 روپے چالاکی سے لے لینا، سیٹ کہے گا تو جا بھائی تیرا کام۔ چالاکی ہمیں پسند۔ ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، استادوں کو آپ پوچھو بچہ کتنی بڑی غلطی کر کے کہتے ہیں استاد میرے سے غلطی ہو گئی، تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات، اور ذرا چالاکی کرے گا اللہ کے یہاں بھی غلطی معاف ہے، چالاکی معاف نہیں۔ سچے دل سے ہم توبہ کر لیں، اللہ پاک ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ یہ جو جلسہ ہوا نا، آپ یقین مانیں بستی والوں آپ خوش ہو جاؤ، آپ مبارک بادی کے قابل ہو۔ اتنی شانتی سے جو جلسہ ہوا اور آپ لوگوں نے جو طلب بتائی اور اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے نا، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ طلب والوں کو اللہ نوازتے ہیں۔ یاد رکھنا اب یہ مدرسہ انشاءاللہ اور آگے جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو یہ ادارے کی شکل میں تبدیل ہوگا، اور یہاں سے حافظ بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے، قاری بھی بنیں گے، مفتی بھی بنیں گے، اور علاقے والوں یوں سمجھو کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ جہاں ٹاور ہوتا ہے نا تو موبائل کے نیٹ ورک آتے ہیں نا، تو یہ بہت بڑا ٹاور ہے۔ یہاں لوگ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمتیں کتنی برستی ہوگی بستی والوں پر۔ بچوں کو مبارکبادی، آپ کو مبارکبادی، اور ماشاءاللہ جلسہ تو کیسا ہوا، کیسا لگا کہ ہم کوئی بڑے ادارے کے جلسے میں۔ یہ مائک پہ بولنا بہت آسان نہیں ہے، اسٹیج پہ آ کے مائک پہ بولنا اور ہلنا بھی نہیں، اور ہلتا بھی نہیں مائک، ایک دم پور وقار اور بنداس اپنے پروگرام کو پیش کرنا۔ ورنہ بھل بھلے لوگ جب مائک کے سامنے آتے ہیں تو ہل جاتے ہیں، بول نہیں سکتے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ ایسے ہی تیار نہیں ہوئے، ان کے استاد نے رات دن محنت کی ہے، انتھک محنت کی، کوشش کی، تب جا کے یہ لوگ تیار ہوئے، اور ان کے ماں باپ کی بڑی قربانی کہ انہوں نے وقت پر بھیجا۔ اس لیے استادوں کو بھی مبارکباد، ماں باپ کو بھی مبارکباد، اور بستی کے ذمہ داروں کو بھی، وڈیلوں کو بھی۔ بیان کرنا آسان ہے، جلسے میں آ کے سن لینا آسان ہے، اسٹیج بنانا، مائک منگوانا، پرچے لگوانا، کرسیاں منگوانا، اور سب ترتیب بنانا، اور سارے نظام کا خرچے کا چلانا، اور یہ انعام کا خرچہ، اور لوگوں سے بات کرنا۔ بھائی اجتماع میں بیان کرنا آسان ہے، لیکن 1.5 مہینے پہلے سے پنڈال ڈالنا
تو یہ اب کوئی بولے کہ شادی کے دن ولیمہ اچھا ہو گیا، وہ بھائی 2 مہینے سے محنت کر رہے ہیں پیچھے، صرف ولیمہ اچھا نہیں ہوا۔ تو یہ جو پروگرام ہوا ہے اس میں جنہوں نے جس لائن سے حصہ لیا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا آخرت بہتر ہے۔ ہم ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدرسہ عارفیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور بچوں کو بھی مبارکباد۔ اور اخیر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرو، چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزاریں گے انشاءاللہ۔ اب کچھ باتیں سمجھ رہا، ہمارے یہاں ایک شخص نے بہت اچھا عمرہ کیا، ایک بزرگ، میں نے ان کی تعریف کی تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا کہ بیٹا میں عمرے میں جانے سے پہلے 4 مہینے تک اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ میں اچھا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت حرم شریف میں گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ 4 مہینے دعا کی نا، تب جا کے اچھا عمرہ ہوا۔ ایسا ہی نہیں ہو گیا، تب سمجھ میں آیا کہ ہر کھیل والا پہلے پریکٹس کرتا ہے اور گراؤنڈ میں آ کے اس کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور ابھی تک ہمارے رمضان کیوں غفلت میں گزرے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی رمضان کی قدر کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے سے دعا ہوگی، اللہ کے سامنے رونا ہوگا۔ ابھی ہر نماز کے بعد دعا کریں، اللہ میں اچھا رمضان گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے عاشقوں جیسا اچھا روزہ، اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے، تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین، سحری اور افطاری کے وقت میں 10-10 منٹ کی دعائیں کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ جب ہم دعا کریں گے نا، جب وقت آئے گا انشاءاللہ ہمارا رمضان بھی اللہ کے عاشق جیسا گزرے گا۔ ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو، کئی لوگ گزشتہ رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، اس لیے آخری بات کہہ دوں، رمضان آ رہا ہے، رمضان کی قدر کر لینا۔ رمضان کی 1 سیکنڈ انسان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ روزے کا اہتمام، اچھا روزے پہ کیا ملے گا؟ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے پہ اللہ خود مل جائے گا۔ تراویح کے سجدے اور مستورات سے ایک بات عرض کر دوں، میں نے اللہ والوں کے یہاں کچھ باتیں دیکھی ہیں، وہ میں مستورات کو سنانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ والوں کے یہاں افطاری سے 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ افطاری سے 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ، کیونکہ رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا نہیں بلکہ گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے۔ اس وقت اللہ بہت قریب ہوتے ہیں، ساری بات اللہ کے سامنے شیئر کر دیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مستورات اس بات کو نوٹ کرے گی اور 15 منٹ پہلے ہر حال میں کچن کا دروازہ بند ہوگا اور دسترخوان بچھائے ہال میں اور صاف کے مصلے بچھائے بیڈ روم میں۔ دسترخوان کہاں بچھانے کا؟ ہال میں۔ اور دعا کے لیے مصلے کہاں بچھانے کے؟ بولو نا بھائی، ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں؟ افطاری کے دسترخوان پر ہی دعا کرتے ہیں۔ دل لگ جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ مجھے لگتا نہیں کہ دل لگے گا، ہمارا دل لگے گا۔ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، روزے کو قبول فرما، اے اللہ بہت بھوک پیاسے رہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اتنے میں نظر پڑی کھجور پہ، سموسے پہ، پکوڑے پہ، تربوز پہ اور جو ہے کوکو پہ اور فروٹ سلاڈ پہ، اور دیکھا تو دہی پوری بھی آ گئی اور برگر بھی آ گئے اور ٹھنڈا پانی لائے، بولے اس کو یار اللہ معاف کر دے، بہت بڑا گنہگار ہوں۔ کوکو آیا، تھوڑا یار رکھ دو نا یار، اللہ معاف کر، دھیان لگے نہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ 2 منٹ میں ہاتھ نیچے۔ بہت بیسٹ وقت ہے یہ اللہ سے لینے کا، بہت سہانا وقت ہے۔ میں نے اللہ والوں کے یہاں دیکھا دسترخوان ہال میں بچھتا ہے اور اس سب کے مسلے گھر کے بیڈ روم میں، 15 منٹ پہلے لائٹ بند، شوہر اپنے مسلے پہ، بچے اپنے مسلے پہ، اور خوب جم کے اللہ سے دعا۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد تو آپ تہجد میں رہ جاؤ گے، مستقبل روشن ہو جائے گا، زندگی میں بہاریں آ جائے گی۔ کیا چاہیے؟ ہر سال حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا مکان چاہیے، اچھی کار چاہیے، بچے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے، گھر میں محبتوں والا ماحول چاہیے۔ ارے آپ کیا چاہتے ہیں؟ برکتوں والی حلال روزی چاہتے ہیں؟ سب اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ افطاری کے وقت میں خوب جم کے اللہ سے مانگو، تو نیت کرو انشاءاللہ مانگیں گے۔ اور شریعت کا ایک مسئلہ بہت اچھی طریقے پر سمجھ لو۔ افطاری کے دسترخوان پر 10 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 10۔ اگر اس میں سے ایک بھی چیز کھانے سے رہ گئی، ایک بھی چیز بچ گئی جو نہیں کھائی، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی۔
وہ بھائی ساری چیزیں کھانا ضروری نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بھی چیز بچ گئی نا تو قیامت کے دن پکڑ ہوئی گی, کیوں بچایا تھا. اتنا کھاتے ہیں ہمارے یہاں. پھر اس کے بعد مغرب میں دھیان نہیں لگتا, تراویح میں دھیان نہیں لگتا. اور رمضان میں مغرب کے بعد نہ کھاؤ, پورا سال کھاؤ, رمضان میں نہ کھاؤ. میں تو اپنی مسجد میں دیکھتا ہوں جو مغرب کے بعد کھاتے ہیں نا, یا افطاری میں زیادہ کھاتے ہیں, ان کے بازو میں تراویح پڑھتا 20 رکعت میں ڈکارے لیتے ہیں. وہ ایک دم بگا سے بھی لیں گے اور ڈکار بھی لیں گے جیسے جان چھوڑا رہے. جلدی تراویح ختم ہو, ہمیں تو کرنٹ لگتا ہے مصلی پہ. اور وہ 12ویں کلاس کی لڑکی 9 گھنٹے مصلی پہ دے رہی رمضان کے علاوہ. اور ہمیں حالانکہ تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کے کرنا چاہیے, جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ ہم مزے لے لے کے کھاتے ہیں. یار اللہ کے سامنے کھڑے, سال میں ایک دفعہ تو قرآن سننے کا موقع ملتا ہے, پورا سال تو ایسے موقع آتے نہیں. لاک ڈاؤن میں ہم کتنے تڑپتے تھے تراویح کے لیے, آج اللہ نے موقع دیا, اس کو ہم بہت سمجھے. فرمایا کہ زیادہ نہ کھاؤ. گاؤں میں تو ایک بڑا عجیب مسئلہ پیش آ گیا. ایک دیہات میں ایک مولانا تراویح پڑھا رہے تھے, بڑی زور و شور سے تراویح پڑھا رہے. پتہ نہیں کوئی نے مغرب کے بعد زیادہ کھایا ہوگا, اتنی زور سے ڈکار لی کہ وہ پڑھنا ہی بھول گئے آگے. اصل میں ان کو ایسا لگا کہ میری غلطی آئی. تو پیچھے سے مؤذن صاحب نے بتایا, لقمہ دیا کہ بھئی آپ یعنی صحیح پڑھ رہے ہیں, وہی آیت پڑھ کے بتائیں. ان کو لگا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں, واپس پڑھنا شروع کیا نا تو وہی چاچا نے ڈکار لیا. یہ پھر رکے, اب رکے تو رک گئے, 1.5 منٹ ہو گئی. مؤذن صاحب کو آیا غصہ, کہنے لگے اللہ پہلو تو ڈکار 20 رکعت میں لے ہے تو 20 رکعت میں تھو بھی جائے گا, اگاڑی پڑھنی یار. اللہ اکبر, سب ہنس رہے نماز میں, چالو نماز میں بول دیا. اس سلام پھیرنے کے بعد مؤذن صاحب کو کہا ہوں 20 رکعت میں ڈکار لے, نماز دوہراؤ. اوے ہوں نماز دوہراوانی کے. ارے وہ گجراتی بولا تو نماز گئی, ابھی پڑھے انہیں دھویا کرے تو ڈکار لے یاد کرے. اللہ اکبر. بھائی اتنا نہ کھاؤ, آزو بازو والے کو تکلیف ہو. رمضان کا مہینہ ہے, ذرا تراویح کے بعد کھاؤ. اور ہمارے یہاں سب عید کی خریدی کرنے رمضان میں نکلتے, وہ بھی 21 میں روزے کو, 23 کو, 25 کو, 27 کو. عید کی رات کو عید کی خریدی ہو رہی ہے, انعام کی رات, اللہ سے لینے کی رات, اللہ کو منانے کی رات. ارے اللہ والوں کے یہاں دیکھو جا کر 29 شعبان تک سب کی عید کی تیاری ہو جاتی ہے, شوہر کی, بچوں کی, فیملی کی. ارے اللہ کا واسطہ ایک صحیح ترتیب سے رمضان گزارو اور روزانہ رات میں فضائل رمضان کی تعلیم کرو گے انشاءاللہ. اور رمضان میں 3 دن کی جماعتیں جاتی ہے نا کہ نہیں جاتی؟ نیت کرو انشاءاللہ اس سال رمضان میں 2 مرتبہ 3 دن لگائیں گے. سارے مسائل کا آسان حل, بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. اب تشکیل کر لے کہ نہیں؟ امین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی دیکھو ماشاءاللہ آپ بہت پور وقار طریقے پر بیٹھے, اللہ سب کے بیٹھنے کو, جمع ہونے کو قبول فرمائے. ایک دو لطیفے سنا دیے جائیں یہاں, سنا ہے؟ اچھا پرانے ہیں لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں کے لیے نئے یا پرانے. ایک چھوٹے بچے نے اپنی امی سے پوچھا, چھوٹے بچے پوچھتے ہیں نا, چھوٹے بچے نے اپنی امی سے پوچھا کہ ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکے. تو اس کی ماں نے کہا بیٹا چپ رہے, ابھی تک تو تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو پوچھے بغیر باہر جا سکے. بولے تیرے ابو بھی پوچھ کے جاتے تو کہاں سے اتنا بڑا ہوگا. آپ لوگ بھی سب پوچھ کر آئے نا کہ ساتھ لے کر آئے. اللہ تعالیٰ ہنستا رکھے. آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے, میرا دل بڑا ہو گیا. ایک لطیفہ اور سنا دیتا. سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے, راستے بہت صاف ہوتے ہیں. اپنے ہندوستان کا ایک آدمی گیا تو وہ ویمل کھانے کا عادت اس کو, تو اس نے ویمل کھانے کے بعد تھوک دیا راستے پہ. اپنی زبان میں اس کو پچکاری بولتے ہیں, اس نے وہیں تھوک دیا. ایک عرب نے دیکھ لیا تو جلال میں آ گیا کہ سعودی عرب کے راستے اور اس طرح
تو اس نے اس کو کہا شیخ شیخ ہذا حرام، کیا کیا آپ نے؟ تو وہ دیہاتی آدمی ہوگا، اس نے اس کو گلے لگا لیا عرب کو، کب سے ویمل کھانے کی دعائی یاد کرتا تھا۔ وہ عرب بھی خوش ہو گیا کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے، فوراً معافی مانگ لی کہ اب کبھی میں پچکاری لگاؤں گا۔ اللہ، میں کھڑا تھا ایک دکان پر، تو کچھ بھروچ کی عورتیں آئی اور اس کو کہا کہ ہاضا بولے یہ چیز بتاؤ، تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا عرب کو، اس نے واپس کچھ عربی میں کہا، شیخ شیخ بولے تعال ہاضا شیخ، یہ چیز دو میرے کو، پھر اس کو سمجھ میں آیا نہیں، تو بازو والی نے کہا اینے چھے نا اپنی زبان میں حمد ماؤ ہے کہ میں تعجب میں، تو نے کہا کہ اللہ یہاں ہو، اب پہلی وقت چھے نا اے آپ مانے، اس نے صحیح لا کر دی کہ انہوں کو بھی اپنی زبان میں ہم جے کے، اب وہ پہلے صحیح اشارہ نہیں کر رہی تھی، وہ ہاضا کر رہی تھی، اور جب اپنی زبان میں بولی نا تو پورا اشارہ کیا۔ اب میں نے کہا یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ گجراتی سمجھا، حالانکہ وہ گجراتی سمجھا نہیں ہے۔ اچھا یہ بھاگل ماشاءاللہ سنا ہے کہ اللہ والوں کی بستی ہے، مولانا بھی تشریف لاتے ہیں اور حضرت مولانا سلیم صاحب بھی اچھی محنت کر رہے ہیں یہاں پر، تو اس میں کیا ہے کہ آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا، آپ لوگوں نے وہ اتنی ایک چیز آتی ہے سفید کلر کی، وہ دیکھیے آپ نے جس کو سگریٹ بولتے ہیں؟ نہیں، اچھا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے سگریٹ کے بارے میں، دیکھیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جنت میں سگریٹ ہوگی؟ لگے دم مٹے غم، کماوے دنیا کھاوے ہم۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر سگریٹ ہوگی کہ نہیں وہ تو پتہ نہیں، لیکن اگر ہوگی بھی تو اس کو جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہنستا رہتا۔ میں ہمارے نوساری میں ایک علاقے میں میرا بار بار جانا ہوا، تو وہاں والوں نے مجھے ایک شکایت کی کہ مولانا ہمارے نوجوان قبرستان میں سگریٹ پی رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، قبرستان تو عبرت لینے کی جگہ تھی، قبرستان میں سگریٹیں چل رہی ہے۔ بولے ہاں ان کے ابو جو ہے نا ان کو تلاش کرنے رات میں نکلتے تو سب جگہ جاتے، قبرستان میں ہی نہیں جاتے، تو یہ بھی قبرستان میں بیٹھ کے پیتے رہتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی ہے نا وہ قبرستان میں مزے سے سگریٹ روزانہ پیتا تھا، آج بھی پی رہا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں، اللہ کی شان پیچھے سے ماموں نے آ کر اس کو پکڑ لیا، ایک دم فٹ۔ ماموں یعنی بولو نا یار، امی کے بھائی، آپ لوگ کیا بولتے ہیں امی کے بھائی کو؟ اچھا وہ ماموں نہیں، جنات۔ یہ آخری لطیفہ ہے سننا، پیچھے سے پکڑ لیا اور جیسے ہی پکڑا نا تو ہوگا بھاگل کا سمجھدار، اس نے دیکھا کہ آج میں ہاتھ میں آ گیا، ایک قبر تھی نا، سیدھا اس قبر کی طرف گھوم گیا اور بڑی صفت سے سگریٹ نیچے پھینک دی اور اس کے اوپر چپل بھی رکھ دی اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع۔ وہ جنات کو تو اسی دن تو منطق سمجھ میں آئی ہوگی، ایک دم فاتحہ پڑھنا شروع کر دی، جنات بھی سن رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جنات نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا مالک یوم الدین۔ ارے کیا کر رہے ہیں؟ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ارے کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بھائی یہ میرے ابو کی قبر ہے اور میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ تو جنات نے کہا تو مجھے بنا مت دیکھ، میں بھی سمجھدار ہوں، یہ ہے نا 2 سال کے بچے کی قبر ہے۔ اس نے کہا ہاں میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے دوبارہ کبھی بھی جنات اس کے بعد کسی سگریٹ پینے والے کے پاس آیا ہوگا، وہ جنات اس کو کہہ رہا ہے کہ تو مجھے بنا رہا ہے، یہ 2 سال کے بچے کی قبر ہے۔ بولے ہاں میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہنستا رکھے، خوشحال رکھے۔ ابھی بچوں کو انعام دیا جائے گا، ذرا اس میں بھی شریک رہیں اور 2-4 منٹ کی ہم دعا کریں گے، دعا میں بھی شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بار بار حج اور عمرے کرائے ہیں۔ بات بتاؤں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا گھر میں تکلیف ہے، حالات ہے، پریشانی ہے۔ وہ ایک بات بہت اچھی طریقے میں سمجھ لیں، فتاوی تاتار خانیہ میں ایک بات لکھی ہے
کہ جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھتا ہے، فجر کی 2 رکعت سنت بستر میں پڑھتا ہے، نہیں گھر پہ پڑھتا ہے، اور فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھتا ہے، اللہ ان کے گھر کے جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایک دم پکی بات ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت گھر اور فرض نماز مسجد۔ ہمارے ایک دوست ہے نوساری میں، مجھے کہا مولانا 35 سال سے عمل کر رہا ہوں، آج تک میرے گھر میں کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ 3 سال سے بہو آئی ہے، 3 سال سے میں نے، میری بیوی نے کبھی بھی اس کی غیبت نہیں کی، کیونکہ میں فجر کی سنت گھر پڑھتا ہوں اور فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھتا ہوں۔ تو نیت کرو، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے لوگ مالی اعتبار سے پریشان ہیں نا، برکت نہیں ہوتی، مالی اعتبار سے تنگی ہے، مستورات بھی بہت سی مالی اعتبار سے پریشان ہوتی ہے۔ ایک نبوی وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، کوئی اللہ کے نبی کا بتایا ہوا کوئی وظیفہ ہو نا، اس پر تجربہ نہیں کیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے، وہ ایک دم پکی اور ٹھوس بات ہوتی ہے یقین کے ساتھ۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان 100 مرتبہ فجر کی سنت گھر پڑھ لیں، پھر فرض نماز پڑھنے جب مسجد میں آوے نا تو آتے چلتے چلتے پڑھ لیں 100 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ آپ کو یاد نہ رہے تو ہمارے قاری صاحب کو آپ پوچھ لیں، مولانا سے پوچھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اور مستورات گھر میں ہی پڑھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مستورات بھی برقع پہن کے مسجد آ جائے کہ فجر کی سنت گھر فرض مسجد میں۔ تو بھائی فجر کی 2 رکعت سنت گھر سب پڑھو گے اور پھر یہ وظیفہ بھی پڑھو گے، راستے میں آتے آتے پڑھ لو، اور فرض نماز مسجد میں آ کر کے پڑھو، انشاءاللہ اللہ گھر کے جھگڑوں کو بھی ختم کر دے گا اور پیسے کا مسئلہ بھی نمٹا دے گا، تو زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی۔ رمضان میں اس آجز کی مکسلر پر آن لائن رات میں مجلس ہوتی ہے 11 سے 11:30، کتنے بجے؟ کوشش کریں گے کہ وہ لنک آپ تک پہنچائیں قاری صاحب کے ذریعے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو سننا ہو، روزانہ الگ الگ ٹاپک پہ بات ہوتی ہے، آپ کی فیملی بچے سب مل کر کے اس کو سنیں تاکہ پتہ چلے زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور اللہ کی طرف کیسے آنا چاہیے۔ افطاری کے وقت 10 منٹ دعا ہوتی ہے اور رات میں آدھا گھنٹہ بات ہوتی ہے، تو سنیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ لڑکی تو 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی تھی، ہمارے پاس بھی وقت ہو تو 2-3 ہزار دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ آخرت کی بہت بڑی تیاری ہو جائے گی۔ دل کی حاضری سے درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ جی آپ بڑے رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ جی ہم بہت بڑے گنہگار، خطاکار، سیاکار، مجرم، پاپی، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں، اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہوئے ہیں، اللہ ہم نے بہت چالاکی کے ساتھ بھی گناہ کیے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں۔ آج آپ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پیارے نبی کے مہمانوں نے بہت شاندار پروگرام پیش کیا، بڑی محنت کے ساتھ ایک جلسہ ہوا، مختلف قسم کے لوگوں نے مختلف اعتبار سے اس میں اپنا حصہ لگایا۔ اللہ اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو اللہ قبول فرما، عافیت سے رمضان تک پہنچا، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا روزہ، اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین اور سحری اور افطاری کے وقت میں پیارے اللہ کم سے کم 10-10 منٹ کی ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، رات دن قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی پیارے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ مستورات کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ وہ 15 منٹ پہلے افطاری کے وقت میں 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دیں اور اپنے اللہ سے دعا کریں، اور پورا دن رمضان میں کچن میں نہ گزاریں بلکہ 4:30 سے 6 شام کے وقت میں یہ 1.5 گھنٹے میں افطاری کی بھی تیاری کر لے، رات کے کھانے کی بھی کر لے، سحری کی بھی کر
لیں اور بقیہ اوقات اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ پیارے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے۔ ہم گنہگار ہیں لیکن آپ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ پیارے رب دنیا میں بہت سے لوگ پریشان حال ہے، حالاتوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے۔ ایک عورت نے ایک آن لائن مجلس میں ایک مفتی صاحب کو یہ سوال پوچھا، میرا کہہ لینا آسان، آپ کا سن لینا آسان، لیکن جن کے گھروں میں بیتتی ہے نا وہ جانتے ہیں کہ حالات کے وقت کیا ہوتا ہے۔ سوال پوچھا کہ مفتی صاحب میں اپنی زبان میں اس نے کہا کہ میں صومالیہ کی رہنے والی ایک غریب عورت ہوں اور میرا مسئلہ یہ ہے۔ مفتی صاحب نے کہا جی فرمائیے، تو کہا کہ اگر سحری اور افطاری میں مفتی صاحب مجھے صرف پانی ملے اور پانی کے علاوہ کچھ نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا؟ یہ سننا تھا۔ مفتی صاحب کی آنکھ میں آنسو آ گئے، امامے کے کونے سے آنسو پوچھنے لگے، کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے کہا مفتی صاحب میں آپ کو مسئلہ پوچھ رہی ہوں، اگر سحری اور افطاری میں مجھے پانی کے علاوہ کچھ نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا جواب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں آپ افطاری میں کتنی نعمتیں کھلاتے ہیں۔ ہم ہیں کہ نہ اذان کا جواب، نہ اذان کے بعد کی دعا، اور ایسی ناقدری کے مغرب میں رکعتیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھتا ہے۔ گزشتہ سال رمضان ایک مستورات ماری پھر رہی تھی، رونے جیسی ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ مسافر ہو، اجنبی ہو؟ کہا جی میں ایک دیہات کی رہنے والی ہوں، صبح میں سحری میں کچھ نہیں تھا، مشکل سے کچھ سامان نکلا تو سحری بنائی، تو میری بچیوں نے کہا کہ امی سحری تو ہو گئی، افطاری میں بھی آپ ہمارے لیے کچھ انتظام کریں گے؟ تو میں اسی امید پہ 3 بجے سے نوساری میں چکر کاٹتی ہوں، 5 بجے میری بچیاں انتظار میں ہیں اور مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا۔ مولا پتہ نہیں ہمارے گھر میں آج افطاری نہیں۔ اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا، آپ کا احسان ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں لوگ کس حال میں، کتنوں کی افطاری فٹ پاتھ پر ہوتی ہے، کتنوں کی افطاری جھوپڑے میں ہوتی ہے، ہماری افطاری شاندار مکان میں ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں آپ کا شکر گزار بنا دے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم پورے ہی آپ کے دیوانے ہو جاتے، کبھی کسی غیر کی نقل نہ اتارتے، کبھی بھی آپ کو ناراض نہ کرتے اور بالکل کامیابیوں کو اپنی طرف مول لیتے۔ دنیا بھی بن جاتی، آخرت بھی بن جاتی۔ اللہ مجھے وہ بچہ یاد آتا ہے، مجھے اچھی طریقے پر یاد کہ ایک شخص میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے مولانا میں جوان آدمی ہوں، میرا ایک بچہ ہے، اس کی عمر 6 سال ہے، تو ذرا آپ اس کے بارے میں مجھے کوئی حل بتائیں۔ میں نے کہا جی بتاؤ، مجھے آتا ہوگا تو بتاؤں گا۔ کہنے لگے کہ میں مالدار علاقے میں رہتا ہوں لیکن چونکہ مزدور ہوں نا، مزدوری کرتا ہوں تو میرے بچے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو میں نے بچے کو کہا بیٹا فکر نہ کر، ابھی تیرے ڈیلیوری کا وقت ہے، یا تو تیرا امی تیرا بھائی لائے گی یا بہن لائے گی تو تو اس کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ مولانا ڈیلیوری کا وقت آیا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہسپتال سے فون آیا کہ آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بات تو آئی گئی ہو گئی۔ 2 دن کے بعد جب رات میں سونے کے لیے گئے، اس نے اپنی ماں کی جگہ خالی دیکھی تو مجھے کہتا ہے ابو آپ تو کہتے تھے نا امی یا تو تیرا بھائی لائے گی یا تیری بہن لائے گی، یہ تو میری ماں ہی کہیں چلی۔ مولانا دوپہر میں جب مدرسے کے لیے ساری مائیں آواز دیتی ہے چلو کھانے آ جاؤ مدرسے جانا ہے، تو اس کی امی بھی اس کو بلاتی تھی۔ ساری ماؤں نے آواز دی ہے، دوڑ کے اوپر آ گیا اور ڈائریکٹ کچن میں گیا، کیونکہ ماں کچن میں ہوتی تھی نا، آواز دی امی امی امی، کوئی جواب نہ آیا۔ گھر کے بیڈ روم میں آیا امی امی امی، کوئی جواب نہ آیا۔ میں بھی دکان پہ تھا، گھر کے کونے میں بیٹھ گیا، رونے لگا، امی آپ تو مجھے غسل کراتے تھے نا، کپڑے پہناتے تھے، آپ مجھے کھانا دیتے تھے، آپ کہاں چلے گئے؟ اب میں کبھی آپ کو نہیں ستاؤں گا میری ماں، آپ آ جاؤ میرے پاس۔ میرا ابو بھی دکان پر ہے، 6 سال کا معصوم سا چھوٹا بچہ اپنی ماں کے لیے مولانا کئی دن دوپہر میں رو رو کے گزار دیتا۔ ایک مرتبہ رات کو مسکرا رہا تھا، میں نے پوچھا کہ بیٹا کیوں مسکراتا ہے؟ کہنے لگا ابو آج میرا امی میرے خواب لائی تھی، سفید کپڑے پہنے تھے، مجھے جو چیزیں پسند تھی وہ کھلائی، صبح اٹھ کے پوچھتا ہے ابو میری اماں کہاں چلی؟ اللہ اللہ، ابھی اس کو میں نے 1 ہفتے پہلے دیکھا، اس بچے کو،
اپنے دادا کے ساتھ جا رہا تھا، بڑا غمگین. میں نے معلوم کیا کہ کیوں غمگین ہے. مجھے بتایا کہ اس کے ابو نے دوسری شادی کر لی ہے، اب یہ دادا کے ساتھ رہتا ہے، نہ ابو رہے نہ اماں ساتھ رہے. اللہ، بہت سے لوگ پریشان ہیں. آپ نے ہمیں بہت نعمتوں میں رکھا ہے، بہت بہاروں میں رکھا ہے. اللہ آپ نے لاک ڈاؤن میں ہماری ایک وقت کی چائے بھی آگے پیچھے نہیں کی. اللہ وہ 12ویں کلاس پڑھنے والی ایک لڑکی 18 سال کی، وہ آپ کو منا گئی، آپ سے دوستی کر گئی، آپ سے پیار کر گئی، آپ سے عشق کر گئی. پیر جمعرات کا روزہ رکھتی، 8-9 گھنٹے مصلی پہ گزارتی، 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی. اور ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسا کیا دنیا نے دے دیا، کیا دوستوں نے دے دیا. حالانکہ کئی جوانوں کے جنازے اٹھے پھر بھی وہی دنیا، وہی فجر کی نماز میں بستر، وہی گیروں کے طریقے، وہی سنیچر کو دوستوں کے ساتھ رات. اللہ کے دین سے دور، اللہ کے دین کی محنت سے دور، اپنے بچوں کو پڑھانے سے دور، گھر میں دینی ماحول سے دور. اے اللہ اس لڑکی کی طرح ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا دے. اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سارے انتظام کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس جلسے کے لیے جنہوں نے جس لائن سے محنت کی ہو، اللہ ان کو اور ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما. آنے والے ہر فرد بشر کو اپنی محبت نصیب فرما. اللہ دنیا کی محبت نکال دے. اللہ اس لڑکی نے کہا تھا اللہ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لے. اللہ رحمت کی رسی ڈال دے. اللہ بہت پیارا وقت ہے، بہت سہانا وقت ہے، رات کا وقت ہے، رحمت کی رسی ڈال دے. ہم سب کو اپنی طرف کھینچ لے. اللہ مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہے، ایک امید کے ساتھ آئی ہوئی ہے. ہم لوگ سب آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے. آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے، آپ سے دوستی کے لیے آئے. صرف جلسے میں نہیں آئے، آپ کو لینے کے لیے آئے. اللہ آپ مل جائیے. اللہ ماؤں بہنوں کو سیدھا سادہ ڈھیلا ڈالا برقع پہننے کی توفیق عطا فرما. ڈیزائن والے، نقش و نگار والے اور دبئی کے فیشنیبل برقعے پہننے سے اللہ ان کی حفاظت فرما. پیارے اللہ اول وقت نماز پڑھنے کی اور شوہر کی خدمت اور بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. شوہروں کو بھی توفیق عطا فرما کہ بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے. اللہ ایک نظر کرم فرما دیجئے اور اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہم تمام کو اپنی طرف کھینچ لیجئے. اللہ کھینچ لیجئے، اپنا ولی بنا دیجئے، دنیا آخرت سنوار دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.